اسلامک ویڈیوز کے سبھی ناظرین کو السلام علیکم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کرنے والے ہیں اس واقعے کا کہ جب یزید کی قبر کو کھدوایا گیا۔ آخر اس واقعہ کی وجہ کیا تھی؟ کس نے اور کیوں یزید کی قبر کو کھولا گیا اور قبر سے کیا نکلا؟ یہ واقعہ یزید کی وفات کے کتنے سال بعد پیش آیا؟ دوستو، ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا۔ چلتے ہیں اپنی موضوع کی طرف۔ دوستو، یزید نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے معاویہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ یزید کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کو اپنے بیٹے معاویہ سے بے انتہا پیار تھا۔ اس کی تعلیم و تربیت بھی شہزادوں کی طرح ہی کی گئی۔ یزید چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا اس کا حقیقی جانشین بنے۔ یزید نے حکومت سنبھالتے ہی اپنے بیٹوں خالد اور معاویہ کو اس وقت کے بہترین استاد عمر المقصوص کے مکتب 3 سال کے لیے بھیج دیا۔ شیخ عمر المقصوص بھی جانتے تھے کہ یزید کا جانشین معاویہ یہ ہے، اس لیے انہوں نے اس کی تربیت پہ خوب محنت کی۔ سن 61 ہجری میں جب واقعہ کربلا پیش آیا تو شیخ المقصوص کو بہت تکلیف پہنچی، چونکہ آپ کا دل محب اہل بیت سے تڑپتا تھا۔ اس لیے آپ نے یزید کے ان دونوں بیٹوں کی عظمت اہل بیت سے خوب روشناس کروایا۔ ایک طرف کربلا کا واقعہ پیش آیا اور جگہ جگہ یزید کے خلاف بغاوت اٹھنے لگی۔ دوسری طرف معاویہ، جو یزید کا جانشین تھا، اس کی تربیت ایک سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے۔ واقعہ کربلا کے 3 سال میں یزید عبرتناک موت سے دوچار ہوا تو معاویہ ابن یزید 20 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ جیسے ہی معاویہ ابن یزید تخت نشین ہوا تو استاد محترم کی محنت رنگ لانے لگی۔ اس نے آتے ساتھ ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کیا اور محض 40ویں دن لوگوں کو اپنی بیعت سے آزاد کروایا۔ بعض روایات میں معاویہ ابن یزید نے 3 ماہ تک حکومت کی۔ 20 سال کی عمر جوانی کا ایسا دور ہے کہ جب انسانی خواہشات کی منحصوری عروج پہ ہوتی ہے۔ یزید کا جانشین ہونا اور پوری اسلامی مملکت پہ حکمرانی کرنا اپنی تمام جائز و ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہترین موقع تھا، لیکن معاویہ بن یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور حالات کا بہت گہری نظروں سے جائزہ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر عظیم نقصان پہنچایا ہے، تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک دوراہی پہ کھڑا ہے کہ حکومت کی باغ دوڑ تھامے رکھے اور ظلم و ستم اور عیش و عشرت کا بازار گرم رکھے، یا پھر تخت و تاج کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ان ہولناک گناہوں اور ان کے دردناک عذاب سے دور کر لے۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر ہی لیا۔ اس کا فیصلہ انہی سچی تعلیمات اور اس ایمان کے طفیل ہی ممکن ہوا جو اس کے رنگ و پائی میں شامل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک عزم راسخ کے ساتھ حکومت کے عہدیداروں اور عوام کو مسجد میں جمع کیا اور پھر خود منبر پر جا بیٹھا۔ اس نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے خدا کی حمد اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور پھر یوں کہنے لگا، میرے باپ یزید کو جب حکومت ملی تو وہ اپنے اعمال اور بدکاری کی وجہ سے ہرگز اس کا اہل نہیں تھا، لیکن وہ بھی اس پر قابض رہا اور اس کا نفس اس سے بدترین کاموں کی ترغیب دیتا رہا۔ وہ اپنے برے کاموں پر بھی فخر کرتا تھا اور اس نے خدا کی بتائی ہوئی حدود سے تجاوز کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر اس نے بدترین ظلم ڈھایا، لیکن اس کی حکومت کی مدت بہت ہی تھوڑی تھی اور بہت جلد اس کی شرمناک زندگی کا خاتمہ ہو گیا
اور آج وہ اپنے اعمال کے حساب و کتاب میں الجھا ہوا ہوگا۔ جب معاویہ بن یزید کی بات یہاں تک پہنچی تو اس کا گلہ رک گیا۔ کافی دیر تک وہ بلند آواز میں روتا رہا اور اس کے بعد وہ دوبارہ لوگوں سے ہم کلام ہوا اور اس نے کہا، اے لوگو، میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ نہیں اٹھا سکتا اور نہ تمہاری دوستی کا توق اپنے گلے میں ڈالوں گا۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ حکومت شہزادے حسین امام حضرت زین العابدین کے حوالے کر دی جائے، یا اب تم خود جو بہتر سمجھو وہ کرو، وہ حکومت کر لے جس کا تم انتخاب کرو گے۔ میں اپنی بیعت سے تم لوگوں پر سے ہاتھ اٹھاتا ہوں اور اس خلافت کو ٹھکراتا ہوں۔ معاویہ بن یزید کے ان جملوں نے محفل میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ پھر معاویہ بن یزید ممبر سے اتر آیا۔ اس کی ماں دیگر عزیز و اقارب آئے تو دیکھا کہ روئے جا رہا ہے، تو اس کی ماں نے کہا، کاش تم حیض کا چھیتلا ہی ہوتے اور میں تمہاری خبر نہ سنتی۔ اس نے کہا، خدا کی قسم میں بھی یہی چاہتا ہوں، اگر میرے خدا نے مجھے معاف نہ کیا تو میرے لیے برا ہو۔ اس کے بعد بنو امیہ نے اموی شہزادے مروان بن حاکم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسے تخت پہ بٹھا دیا۔ مروان نے اپنا دارالحکومت دمشق منتقل کر لیا۔ بنو امیہ نے شیخ عمر المقصوص کو زندہ درگور کر دیا۔ تم نے ایسی تربیت کیوں کی کہ معاویہ بن یزید نے بڑے دربار میں بنو امیہ کو رسوا کر دیا؟ اس کے چند دن بعد معاویہ بن یزید کو بھی زہر دیا گیا۔ 684 عیسوی سے 685 عیسوی تک مروان بن حاکم نے حکومت کی۔ پھر اس کے وفات کے بعد مروان کے بیٹے عبد الملک نے 685 سے 705 عیسوی تک ایک طویل عرصے تک حکومت کی۔ پھر 705 عیسوی سے 715 تک عبد الملک کے بیٹے ولید نے حکومت کی۔ اسی دور میں شہزادے حضرت امام زین العابدین کو زہر دیا گیا۔ آئیے اب دوستو آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ یزید کی قبر کس نے کھولی اور اس میں سے کیا نکلا۔ تاریخ کی کتابوں میں درج ہے کہ ابو مسلم خراسانی نے بنو عباس کے ابو جعفر المنصور اور ان کے بھائی ابو العباس کو حکمرانی سونپ دی۔ اس طرح بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس نے آتے ہی بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی۔ بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور کربلا کے واقعے میں ملوث تمام کرداروں کی قبریں تک کھودی گئی۔ اسی طرح بنو عباس کے حکمران ابو العباس نے یزید کی قبر کو بھی کھدوایا اور یہ کام اس نے اپنی نگرانی میں کروایا۔ وہ چاہتا تھا کہ یزید کو قبر سے نکال لے اور اس کی لاش کو سولی پہ لٹکائے۔ چنانچہ یزید کی وفات کے 65 سال بعد اس کی قبر کو اس وقت کے حکمران ابو جعفر اور ابو العباس کی نگرانی میں کھدوایا گیا۔ لیکن جب قبر کو کھولا گیا تو سب دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں لکڑیوں کی راکھ، بدصورت کتے اور ایک اژدہا کے سوا کچھ نہ تھا۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آیا ہوگا۔ مزید اسلامک معلومات کے لیے اور اس طرح کی نیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، فی امان اللہ۔